بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی جابہ چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خوشیوں اور آسانی سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے آپ۔ حسب معمول آج پھر ایک نئے بہترین اور مجرب وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ ناظرین کرام، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس چینل پہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایسے وظائف ہدیہ کیے جاتے ہیں کہ جو آسان ہوں، قابل عمل ہوں اور مختصر ہوں، اور اکثر ایسے بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں جو صرف ایک روزہ عمل پہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک آدھ بار کرنا پڑتا ہے آپ کو، لیکن اس کے ثمرات جو ملتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پہ روحانی عجائبات کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ احباب گرامی، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بعض ایسے وظائف ہیں جو ایک دن کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ بھی ایک دن یا ایک رات پہ ہی مشتمل ہے، اور وہ ہے جمعے کی رات یا جمعے کا دن۔ آپ کی اپنی سہولت پہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو وقت ملے، ٹائم ملے اور آپ سکون، آرام اور یقین و ایمان کے ساتھ اس عمل کو انجام دے سکے تو اس وقت کا انتخاب کیجیے تاکہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے سکیں۔ تو محترم ناظرین، ان دو اوقات کار میں سے آپ جس کا بھی انتخاب کر لیں، آپ کو اختیار ہے، اور اس وقت اگر جمعے کا دن ہے تو غسل کیجیے، نہائیے، دھو لیجیے، پاک و صاف کپڑے زیب تن کیجیے، اگر خوشبو میسر ہے تو تھوڑی سی خوشبو بھی لگا لیجیے، اور اس کے بعد کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں، اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ انعام کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور توجہ سے، دھیان سے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا شروع کیجیے، اور پڑھتے پڑھتے جب آیت نمبر 124 پہ پہنچ جائے تو یہاں پہ رک جائیے، اور پھر کھڑے ہو کے مصلی ظاہرت جو آپ نے پہلے سے بچھایا ہوگا اس کے اوپر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے۔ ناظرین اکرامی، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے پیسوں کا سیلاب آ جاتا ہے، مال و دولت کی بارش ہونے لگتی ہے، نعمتوں کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ یہ صرف روپے پیسے، مال و دولت کے لیے یہ عمل نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس کے لیے آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں، البتہ اس مقصد کا شرعی اور جائز ہونا لازم ہے، کیونکہ غیر شرعی اور ناجائز کاموں میں یہ عمل کام نہیں کرتا۔ یہ عمل کیا، کوئی بھی نورانی یا رحمانی عمل ناجائز اور غیر شرعی کاموں میں کام نہیں کرتا، مؤثر ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندہ الٹا اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، رجت کا شکار ہوتا ہے اور اپنی ساری زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ انعام کی 124ویں آیت تک پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور اس کے بعد دوبارہ اسی آیت نمبر 124 سے دوبارہ سورہ انعام کو پڑھنا شروع کریں، یعنی 124ویں آیت پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور اب دوبارہ بیٹھ کے اسی 124ویں آیت سے شروع کریں گے سورہ انعام کو، اور آخری آیت تک پڑھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل کر لیں گے، اور جیسے ہی آپ کی یہ پڑھائی یعنی سورہ انعام کی تلاوت مکمل ہو جائے تو فوراً سجدے میں چلے جائیے، اور آنکھیں بند کر کے
ذہن کی اسکرین پہ مدینہ منورہ کا تصور کیجیے، گنبد خضرا کو اپنے ذہن میں لے آئیے کہ آپ اس نورانی گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہیں، اور جب یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر پڑھنا شروع کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ان بابرکت کلمات کا ورد شروع کیجیے، اور 70 مرتبہ آپ نے یہ پاک و طیب ورد کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے تو 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ کی جو بھی حاجت ہے، اگر آپ کو روپے پیسوں کی طلب ہے، آمدن روزگار میں برکت و فراوانی کی حاجت ہے، قرضداری کا سامنا ہے، خلاصہ کلام آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس حالت میں، کیونکہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کے بعد انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے اس میں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ رب العزت انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے طلب کرے اور میں عطا کر دوں اسے۔ تو طلب کیجیے اپنی حاجت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اسی کلمے کے صدقے میں اور باقی کلام الہی کے وسیلے سے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، انشاءاللہ اس مالک و مختار کے فضل و کرم سے، اس کے حکم مطلق سے آپ کو عطا کی جائے گی۔ اور جب آپ اپنی حاجت طلب کر لیں تو اس یقین کے ساتھ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کہ آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، آپ کا جو بھی مقصد تھا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ بس سجدے سے سر اٹھائیے اور اسی یقین اور ایمان کے ساتھ مصلی کو لپیٹ کے باہر آ جائیے، اور اس کے بعد اس رحمان و رحیم و کریم، اس قادر و قدیر کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کیجیے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ عمل عجائبات والے عملیات میں سے ہے کہ بندہ صرف ایک دن یا ایک رات اس عمل کو کرتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ حیران کن ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس عمل کو ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن کو ریپیٹ کرتا رہے تو تمام عمر وہ ایک خوشگوار، پرسکون اور آرام دہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے گا۔ تو ایسے اعمال کی قدر کیجیے، ان سے استفادہ کیجیے، اور اس فقیر کو اپنے خیر کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی پیار بھری دعاؤں میں آج کی اس محفل سے اجازت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔